جب ماہ رمضان گزرے گا تو یا تو ہماری عید ہوگی اور یا پھر ہمارے لیے وعید ہوگی۔ جنہوں نے اس مہینے میں رو دھو کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا کر کے اللہ سے اپنی بخشش کرا لی، سر ان کی تو عید ہوگی، مگر ماہ رمضان کو پا کر کے بھی جو لوگ اپنی بخشش نہ کرا سکے اور اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے، سر ان کے لیے بہت بڑی وعید ہوگی۔ اس لیے ماہ رمضان کی ان ایام کو یار بڑے احتیاط کے ساتھ گزاریے، بہت رو دھو کر کے اللہ سے مانگ مانگ کر کے گزاریے۔ آپ یہ مت کہیے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، ہمیں دعاؤں کے آداب نہیں آتے ہیں۔ میرے بھائی، جب دل کو فکر لگتی ہے نا تو بندے کو مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ جب بیٹا بیمار ہوتا ہے اور ہاسپٹل کے بیڈ پر وہ تڑپ تڑپ کر کے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی ماں کو دعاؤں کے آداب کون سکھاتا ہے؟ دعاؤں کے الفاظ وہ کہاں سے لاتی ہے؟ یار وہ آنچل پھیلا کر کے دیکھو نا کس طرح رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے بچے کی صحت یابی کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں جب تک اس کا بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے۔ بتائیے اس کو آداب کون سکھا رہا ہے؟ وہ الفاظ کہاں سے لا رہی ہے؟ میرے بھائی، فکر ہوتی ہے اس کو، اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے۔ جب ہمارے آپ کے دل میں بھی یہ فکر پیدا ہوگی کہ یار وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہم نے کیا کچھ نہیں، رمضان کے عشرے دو عشرے گزر گئے اور ابھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا سکے، سر جس وقت یہ فکر پیدا ہوگی نا، دعاؤں کے آداب ہمیں خود بخود آ جائیں گے اور پھر ہمیں دعاؤں کے الفاظ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دل میں درد پیدا ہوگا، اس سے ایک آہ جو نکلے گی نا میرے بھائی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکرائے گی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ لوگوں کو غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں بتا رہے تھے، اور ہمارے مذہب اسلام میں گردن چھڑانے اور غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے اس پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اسی لیے جب کسی انسان سے کوئی بہت بڑا جرم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس پر جو سب سے بڑا جرمانہ عائد کیا ہے اور جو سب سے پہلا کفارہ لگایا ہے نا، وہ غلام آزاد کرنا ہی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ غلام آزاد کرنے پر اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اور وہ انسان کو اس پر کتنا بڑا اجر دیتا ہے، اس کی فضیلتیں بتا رہے تھے کہ یہ فضیلتیں ہیں۔ اسی مجمع میں ایک بدو، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، عرابی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا کہ غلام آزاد کرنا میرے اللہ کو بہت پسند ہے اور غلام آزاد کرنے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس بندے کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور اس نے اس وقت ایک عجیب دعا کی اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں۔ کہتے ہیں یہ دیہاتی نا، یہ ہوتے تو بڑے سادے لوگ ہیں یار، مگر کبھی کبھی ایسی بات کر جاتے ہیں نا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بھی یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس بندے نے جب غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں سنی اللہ کے نبی کی زبانی، تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک تڑپ پیدا ہوئی، اور اس نے اللہ سے ایک عجیب دعا مانگی۔ اس نے عرض کیا، اللہم انک امرت بعتق العبید ونحن عبیدک فاعتقنا من النار فی شہر رمضان۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کیا کہ میرے مالک، تیرے نبی بتا رہے ہیں کہ تجھے غلام آزاد کرنا بہت پسند ہے۔ اے اللہ، ہم بھی تو تیرے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، اگر تجھے غلام آزاد کرنا اتنا ہی پسند ہے تو میرے مالک ہمیں ماہ رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی قہر و غضب سے تو بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی عربی شاعر کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم اعتقوہم عتق احراری، کہ بادشاہوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے غلام جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے اور اس سے وہ خدمت اب نہیں ہو پا رہی ہے جو جوانی میں کر لیتا تھا، تو وہ اسے آزاد کر کے اسے آزادوں والی زندگی دے دیا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم اعتقوہم عتق احراری
وَأَنْتَ یا خالقی اولا بذا کرمی۔ اے اللہ، بادشاہ، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں، میرے مالک تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے۔ اے اللہ، تو اس کرم کا سب سے بڑا مستحق ہے۔ قد شبت فی الرق فاتقنی من النار۔ اے اللہ، میں بھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیری وحدانیت کی گواہی دیتے دیتے، اور اے اللہ تیری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے میری بھی عمر گزرتی جا رہی ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، تیری اطاعت میں اگرچہ ہم نے اپنے دل سفید نہ کیے تو بال تو سفید کر ہی لیے ہیں، میرے مالک تو ہمیں اب جہنم سے آزاد فرما دے۔ میرے بھائی، جب بندے کو فکر لگتی ہے نا اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی، اور اس کے قہر و غضب سے نجات طلب کرنے کی، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی، تو یار اسے مانگنے کا طریقہ پھر خود بخود آ جاتا ہے، اسے دعاؤں کے الفاظ بھی خود آ جاتے ہیں اور دعاؤں کے آداب بھی خود آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے آپ کے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور ہم نے ابھی کیا کچھ نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کو اللہ کے واسطے ضائع مت کیجیے گا۔ جب بھی موقع ملے، اور موقع نہ ملے تو موقع نکال کے میرے بھائی زیادہ سے زیادہ مصلی پہ بیٹھا کرو اور اپنے رب کو منایا کرو۔ الفاظ نہیں آتے نہ صحیح یار، دعا نام ہے دل کے درد کا، دعا نام ہے دل کی تڑپ کا۔ تم کچھ نہیں کہہ سکتے یار، بس ہاتھ پھیلاؤ اس کریم کی بارگاہ میں، آنسو بہانا شروع کر دو۔ وہ اللہ تمہارے دل میں چھپے راز کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری تمام چاہتیں پوری فرما دے گا۔